إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل اللہ احکم الحاکمین نے دین اسلام کو امن والا دین بنایا ہے اور ہر طبقے کے حقوق وہ دین اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین میں بھی آپ کو ہر طبقے کے جو حقوق ہیں وہ مل جائیں گے۔ اور ان حقوق کو رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے
کہ ہر حق والے کو اس کا حق ملتا رہے اور دنیا میں امن رہے۔ جب لوگ حقوق پورے نہیں کرتے، اپنی ذمہ داریاں جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہیں وہ پوری نہیں کرتے، پھر معاشروں میں تباہیاں آتی ہیں، فساد آتے ہیں، امن ختم ہو جاتا ہے، لڑائیاں اور جھگڑے یہ جنم لے لیتے ہیں، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے معاشروں کو پرامن بنانے کے لیے اور خاص طور پر اپنے اس ملک پاکستان کی فضا کو پرامن بنانے کے لیے ہم عوام جو ہے وہ اپنا کردار قرآن و سنت کے مطابق بنائیں۔ یاد رکھنا، فوجوں کی کثرت کے ساتھ جنگیں نہیں جیتی جاتی، وسائل کی کثرت کے ساتھ فتوحات نہیں ملا کرتی۔ یہ سب چیزیں یہ اللہ کے ذمہ ہے، فتح بھی وہ دیتا ہے، شکست بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ لیکن وہ معاشرے کبھی شکست نہیں کھاتے کہ جو معاشرے اپنی عوام کی اصلاح کر دیتے ہیں، اپنی رعایا کے اخلاق کو، ان کے معاملات کو قرآن و سنت کے مطابق کر لیتے ہیں۔ اور عربی کا ایک مقولہ بھی ہے، اصلاح الرعیت انفع من کثرت الجنود، عوام کی اصلاح یہ لشکروں کی کثرت سے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو، مجھے بھی اور آپ کو بھی، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو پرکھنا چاہیے۔ ہمارے رویے کیسے ہیں، ہمارے کردار کیسے ہیں؟ کیا جو اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر دوسرے لوگوں کے حقوق مقرر کیے ہیں، کیا میں اور آپ ان حقوق کو پورا کر رہے ہیں یا جان چھڑوا رہے ہیں؟ تاکہ ایک مضبوط اور منظم معاشرہ کھڑا ہو سکے، پاکستان مستحکم ہو سکے، مسلمانوں کے اندر اتحاد کی فضا قائم ہو سکے، اور کل کو دشمن کا مقابلہ کرنا ان مسلمانوں کے لیے آسان ہو سکے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے آج۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حقوق بیان کیے، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ کہا لوگوں، تمہارے اوپر سب سے پہلا حق اللہ کا ہے کہ دنیا میں عبادت اللہ کی ہو، اللہ اکیلے کی، اس کی عبادت، اس کا نام پوری دنیا کے اوپر ہو، توحید کی فضا پوری دنیا کے اوپر قائم ہو۔ یہ مسلمانوں تمہارے اوپر سب سے پہلا حق ہے، اور وہ اللہ کا ہے کہ تم اللہ کے دین کو، اللہ کی توحید کو پوری دنیا کے اوپر فتح اور غلبہ عطا کرواؤ۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، روئے زمین کے اوپر شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اس زمین کو اللہ نے بنایا ہے، یہ ارض اللہ ہے، اس اللہ کی زمین کو شرک سے اور بدعات کی آلودگی سے پاک ہونا چاہیے۔ اکیلے رب کی دنیا کے اندر عبادت ہونی چاہیے، یہ مسلمانوں کے اوپر سب سے پہلا حق ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق بتائے ہیں، قریبی رشتہ داروں کے حقوق بتائے ہیں، یتیموں کے حقوق بتائے ہیں، مسکینوں کے حقوق بتائے ہیں، ہمسایوں کے حقوق بتائے ہیں، مسافروں کے حقوق بتائے ہیں۔ یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں۔ بھائیوں کے حق کیا ہے، بہنوں کے حق کیا ہے، اولاد کے حقوق کیا ہے، بیوی کے ذمہ شوہر کے کیا حقوق ہے، شوہر کے ذمہ بیوی کے کیا حقوق ہے، صلہ رحمی کیا چیز ہوتی ہے،
چچاؤں کے کیا حقوق ہیں، ماموں کے کیا حقوق ہیں، یہ تقریباً ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی علیہ السلام نے اس دین اسلام کے اندر ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیا ہے۔ میں ان میں سے ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے کہ ہمارے اوپر ہمسایوں کے حوالے سے کیا حقوق ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، تمہیدی باتوں کو اپنے سامنے رکھیں عزیز بھائیوں، کہ اپنی اصلاح، عوام کی اصلاح یہ بہت ضروری ہے۔ رعایا کی اصلاح ہونی چاہیے، ان کی تربیت ہونا چاہیے، ان کے اندر احساس کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اور یہ سارے حقوق پورے ہوتے ہی اس وقت ہیں جب دل کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں احساس نہیں ہوتا، جو اناؤں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اپنے تکبر اور گھمنڈ کو ایک بت بنا کے ساری زندگی اس کی پوجا کرتے رہتے ہیں، وہ کبھی اپنے ضمیر کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ سے رہنمائی لینے کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر عاجزی پیدا کرنا ضروری ہے کہ میں یہ عقیدہ بناؤں، جب اللہ کا حکم آ گیا، جب نبی کا طریقہ آ گیا، میری انا، میری ذات، میری برادری، میری ہر چیز قربان ہے، میں اللہ کا عاجز بندہ ہوں، میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا ہوں، نبی کی سنت پہ عمل کرنے والا ہوں۔ سب سے پہلے یہ جذبہ مسلمان کے اندر ہونا چاہیے، پھر جا کے وہ اپنی اصلاح کرے گا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو پیچھے کر کے خواہشات کے غلام ہوتے ہیں، برادریوں کے پجاری ہوتے ہیں، وہ لوگ دنیا کے اندر اپنی اصلاح نہیں کر سکتے، پھر ان کا دنیا آخرت میں جو حال ہوتا ہے نا، وہ بڑا بربادی والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا تمہارے اوپر ہمسایوں کے حقوق ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو شخص اللہ پر اور آخرت پر کامل ایمان رکھنے والا ہے، اس کے اوپر یہ چیز لازم ہے کہ وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے، اس کو دکھ نہ پہنچائے۔ اور ہمسائے کی بھی تعریف سن لیں۔ ہمسایہ صرف وہی نہیں ہوتا کہ جس کی دکان کے ساتھ ہماری دکان ہے یا جس کے گھر کے ساتھ ہمارا گھر ہے، بلکہ ہر وہ ساتھی جو آپ کے ساتھ رہتا ہے وہ آپ کا ہمسایہ ہے۔ چاہے آپ سفر میں جا رہے ہیں تو کوئی بندہ آپ کے ساتھ والی سیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا، یہ آپ کا ہمسایہ ہے۔ چاہے آپ گلی میں جا رہے ہیں، کوئی بندہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا اس منزل تک جا رہا ہے جہاں تک آپ جا رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کا ہمسایہ ہے۔ اس کے بھی آپ نے حقوق اسی طرح پورے کرنے ہیں جس طرح دوسروں کے کرنے ہیں۔ فلا یؤذی جارہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی ہمسایہ اپنے کسی ہمسائے کو تکلیف نہ دے، ان کا حق بہت زیادہ ہے، کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک دوسری حدیث میں لفظ ہے فَلْيُحْسِنْ إِلَىٰ جَارِهِ، کہ وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ مخلص رہے۔ ہم ترجمہ کر دیتے ہیں محسنین کا، نیکی کرنے والے، اسی میں سے فَلْيُحْسِنْ، کہ وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ نیکی کرے، جبکہ اس کا یہ معنی مناسب نہیں ہے۔ محسنین کے معنی کو سمجھنے کے لیے آپ ذرا غور کریں، توجہ کریں ذرا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، یہ مشہور حدیث ہے، اس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ انسانی شکل میں آتے ہیں، آپ کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے گھٹنے نبی علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ اس طرح ملا دیتے ہیں اور بہت سارے سوال کرتے ہیں۔ ان میں ایک سوال یہ ہوتا ہے مل احسان، اے اللہ کے نبی بتائیں احسان کیا ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے ہیں الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ عبادت کے اندر احسان یہ ہوتا ہے کہ تم عبادت اس طریقے سے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ لیول چیک کریں ذرا نبی علیہ السلام کا کہ وہ کیا سمجھا رہے ہیں کہ عبادت کے اندر تمہارا یہ مقام ہونا چاہیے، تمہارے اخلاص کا یہ لیول ہونا چاہیے، گویا کہ تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو۔
ذرا ہم تصور تو کریں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں یا میں کسی بھی عبادت کے اندر مصروف ہوں، کیا عبادت صرف نماز کا ہی نام ہے؟ اسلام قبول کرنے کے بعد بندہ ہر وہ عمل جو وہ قرآن سے لے کے کرتا ہے، حدیث سے لے کے کرتا ہے، عزیز بھائیوں وہ عبادت ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے جی ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کون سی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ صرف نماز عبادت نہیں، اور اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان پہ عمل کر لینا عبادت نہیں، ہمسائے سے اچھا سلوک کرنا یہ بھی عبادت ہے، زنا سے، حرام سے، چوری ڈاکے سے، فحاشی عریانی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے بڑا جامع مفہوم بیان کر دیا، کہا تم جب بھی عبادت کرو اللہ کی، جب بھی کوئی نیکی والا عمل کر رہے ہو تو تمہارا یہ لیول ہونا چاہیے کہ تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، ہاں اگر تمہارے ایمان کا لیول وہاں پہ نہیں پہنچتا تو پھر یہی سوچ لیا کرو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ تو ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ہم جا کے چار دیواریوں میں چھپ جائیں، زمین کی تہوں میں چلے جائیں، پہاڑوں کے اندر، غاروں کے اندر جا کے چھپ جائیں، ہم اللہ کی نظر سے بچ نہیں سکتے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو کم از کم تمہاری عبادت میں یہی چیز پیدا ہو جانی چاہیے کہ میرا اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ تو احسان کا معنی اخلاص ہے کہ تمہاری عبادت اس قدر مخلص ہونی چاہیے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو یہ اخلاص تمہارے اندر ہونا چاہیے کہ میں جو بھی حرکت کر رہا ہوں، جو بھی کام کر رہا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی اس حدیث کا کیا مطلب ہوا؟ فَلْيُحْسِنْ إِلَىٰ جَارِهِ، کہ وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ نیکی نہیں، اپنے ہمسائے کے ساتھ مخلص رہے۔ اور مخلص کس کو کہتے ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں، جو پکا رازدان ہو، جو دھوکے دینے والا نہ ہو، جو فراڈ بازیاں کرنے والا نہ ہو، جو جھوٹ بولنے والا نہ ہو، جو بے عزتی کرنے والا نہ ہو، تانے دینے والا نہ ہو، پردے ڈالنے والا، مخلص، اخلاص والا، دل و دماغ کے ساتھ اپنے مد مقابل کے ساتھ جڑے رہنے والا۔ تو فرمایا جو اللہ پر اور یوم آخرت پر کامل اور مکمل ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے فَلْيُحْسِنْ إِلَىٰ جَارِهِ، وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ مخلص ہو جائے، وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ مخلص ہو جائے۔ صرف نیکی مانا نہیں ہے، مخلص ہو کے چلے اس کے ساتھ۔ اب اللہ معاف کرے ہمارا معاشرہ جس ڈگر کے اوپر چل رہا ہے نا کہ ہمارے ظرف جو سے وہ بالکل چھوٹے سے ہو گئے، چھوٹے چھوٹے ظرف ہیں ہمارے، نام کے ہم بڑے بڑے، اور ہمارے ناموں کے ساتھ بڑے بڑے لقب بھی لکھے جاتے ہیں۔ فلانا حاجی صاحب، حاجی فلان، حاجی فلان، یہ حاجی اسپیشل لکھوایا جاتا ہے، اور جس نے زیادہ حج کی ہیں اس کو الحاج فلانا فلانا۔ یعنی یہ ہمارے ظاہری اعتبار سے ہمارا یہ معمول بنا ہوا ہے کہ ہم اپنے ناموں کے ساتھ بڑے بڑے لقب لکھوانا پسند کرتے ہیں، آگے برادریوں کا حوالہ دینا پسند کرتے ہیں، کاروبار کا حوالہ دینا بھی پسند کرتے ہیں۔ یہ چلتا ہے ہمارے معاشرے میں، لیکن جب ہمارے باطن پہ نظر ڈالی جاتی ہے کہ ہم ظاہر میں تو بڑے اچھے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں اور بڑے لمبے چوڑے ہمارے ہاتھ ہیں، لیکن جب باطن پہ دل کے اوپر نظر ڈالی جاتی ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو حضرت صاحب جن کا بڑا سارا نام لکھا ہوا ہے نا، ان کا دل اتنا سا ہے۔ اور اس چھوٹے سے دل کو لے کے ہمارے معاشرے کے اندر لوگ آج دھکے کھا رہے ہیں، ہمسایوں کے ساتھ لڑائیاں، جھگڑے، فساد۔ اور آپ سب ان چیزوں کو جانتے ہیں۔ کوئی علاقہ ایسا ہو نا جہاں پہ گیس نہیں پہنچ رہا، یا کسی ہمسائے کا گھر ایسا ہے اس کے گھر میں گیس کا میٹر نہیں لگا ہوا، اس نے اپنے ہمسائے سے گیس کا پائپ لیا ہوتا ہے نا معاشروں میں، لو جی بل اون دی دے رہے،
بل آتا ہے نا، جب بل آتا ہے پھر آپ دیکھا کریں ان کو، ان وڈیروں کو، ان سرداروں کو، یہ اپنے آپ کو ظاہری طور پہ بڑا سمجھنے والے لوگ، پھر ان کے کردار دیکھا کرو۔ بل آ گیا 10,000 روپیہ گیس کا، فوراً لڑائی شروع ہو جاتی، فوراً۔ ہم تو بڑی تھوڑی گیس استعمال کرتے ہیں، تو ہاڈے گھر ہیٹر چلتا، ساڈے ہاتھ نہیں چلتا۔ اب سردیاں آ رہی ہیں تو دیکھنا یہ لڑائیاں ہوتی ہیں۔ آپ کے گھر میں گیزر بھی چلتا ہے، ہمارے گھر تو نہیں چلتا۔ آپ کے گھر فلاں چیز چلتی ہے، ہمارے گھر میں نہیں چلتی۔ پیچھے سوچ کے ادھا بل نہ دینا پوے، ایک ہی سا دینا وا، 3 حصے ہو دبے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہمارے معاشرے کے لوگ اپنے ہمسایوں کے ساتھ لڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث کیا کہتی ہے؟ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ، اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دو۔ تجھے اللہ نے اگر مالی اعتبار سے وسعت دی ہے تو کوئی بات نہیں، تو اس کا بل ادا کر دے، اس کے کام آ جا، نیکی کر جا اس کے ساتھ۔ اپنے ایمان کے کامل ہونے کا ثبوت پیش کر۔ لیکن نہیں، چنگا پلا اپنے گھر چ ٹھیک ٹھاک کھانے پینے والا بہترین ساری کی ساری اس کی صورتحال ہے، لیکن چند روپیوں کی وجہ سے اپنے ہمسائے کے ساتھ لڑتے ہیں، اور بالآخر کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی دا کنیکشن ہی کٹ دیو۔ جے سلنڈر لے کے آئے یا گوئے بالے لے آ کے گھر دے وچ، پھر اسی ویکھیے پتہ چلے گیس کی کیا قیمت ہے۔ یہ ہمارے کردار ہیں عزیز بھائیوں۔ ہم نے اپنے دلوں کی تربیت نہیں کی، ہم نے ہمسائے کے حق کو نہیں پہچانا جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے لڑائیاں اور فساد اور قتل و غارت ہو جاتی ہے۔ یہ جتنے بڑے بڑے کیس آتے ہیں نا، قسم ہے اللہ کی، آپ ان کی کانٹی چھانٹی کرنا شروع کر دیں، آپ کو لمبے بڑے کیسوں کی تہوں کے اندر یہ نظر آئے گا کہ چھوٹی سی بات ہوئی تھی جس کی وجہ سے لڑ پڑے، اور آج عدالتوں تک پہنچے ہوئے۔ فرمایا فَلْيُحْسِنْ إِلَىٰ جَارِهِ، ایمان والا ہونے کا ثبوت پیش کرو۔ کلمہ تم سب نے پڑھا ہے، لیکن تمہارے ایمان میں نقص ہے، اپنے ایمان کو کامل کرو، مکمل کرو۔ جو مکمل ایمان والا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہیں دیتا، اپنے ہمسائے کے ساتھ فراڈ بازی اور کھوکھلا رویہ نہیں رکھتا، مخلص ہوتا ہے اپنے ہمسائے کے ساتھ۔ اور آگے چلیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں واللہ، قسم اٹھائی اللہ کے نبی نے، اور 3 مرتبہ فرمایا لا یؤمنو لا یؤمنو لا یؤمنو۔ یہ کس کی باتیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی خود قسم اٹھا رہے ہیں اور 3 مرتبہ یہ بات کر رہے ہیں تکرار کے ساتھ، لا یؤمنو لا یؤمنو لا یؤمن۔ قسم ہے اللہ کی، وہ بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا، مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول، یہ لوگ کون ہیں کہ جن کے بارے میں آپ اتنی سخت بات کر رہے ہیں اور پھر قسم اٹھا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یأمن جارہ بوائقہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ بندہ کہ جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ امن کے اندر نہیں رہتا، محفوظ نہیں رہتا۔ کتنی سخت بات ہے عزیز بھائی۔ وہ بندہ جس کا ہمسایہ امن میں نہیں ہے، اس کی شرارتوں سے، اس کی تکلیفات سے، جس کا ہمسایہ پریشان ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں تے اپنے گھر چنگا پناواں۔ کبھی دینی نقطہ نظر سے دیکھ کے اللہ کو دکھا کہ تیرا کردار کیا ہے۔ تجھے تو اللہ کے نبی قسم اٹھا کے کہہ رہے کہ تیرا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ تجھے دنیا کی بڑی فکر ہے لیکن اپنے ایمان کی فکر کوئی نہیں۔ تیرے ایمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناقص قرار دے رہے ہیں، 3 مرتبہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں اس کا ایمان ناقص ہے، ناقص ہے، مکمل نہیں ہے، کہ اس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے۔
اب شرارتیں کیا ہوتی ہیں؟ ویسے تو بڑی شرارتیں ہیں. شادی پہ آ جائے نا، اللہ معاف کرے تے ساری ساری رات ٹول ٹمکے تے کنجریاں دا آ کے نچنا تے گھوڑیاں دا نچنا، یہ ساری ساری رات چلتا ہے. میں کہتا ہوں ہمسایہ کیا پورا پورا محلہ اس ظالم کی شرارتوں سے پریشان ہے. صحابہ نے پوچھا تھا، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، وما بوائقہ، اللہ کے نبی جو لفظ بوائق ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں شرہ، اس کے شر سے، اس کی برائی سے ہمسایہ محفوظ نہیں ہے. فرمایا یہ بندہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. شادی آ گئی ہے، ساری رات گانے چل رہے ہیں، اونچی اونچی آواز سے گانے چل رہے ہیں. کی ہے جی چودھریوں کا بیاہ ہے، ساری رات گانوں کے اندر عورتیں آ کے ناچتی ہیں. یہ مہندی کا پروگرام ہے، یہ کسی کی سالگرہ کا پروگرام ہے، یہ منگنی کا پروگرام ہے. ہفتہ ہفتہ پہلے ہی بکنگ ہوئی ہوتی ہے، پورا پورا ہفتہ. مہندی ابھی ہفتہ بعد ہے، بارات ہفتہ بعد جانی ہے. پورا ہفتہ محلے کو تنگ کیا ہوا ہے. نہ بچے چین سے سو سکتے ہیں، نہ خود کو بڑوں کو نیند آتی ہے. ساری ساری رات پریشانی کے اندر رکھا ہے اس ہمسائے نے، جو دیکھنے میں کہتا ہے میں فلاں ہوں میں فلاں ہوں، لیکن کردار گندے ہیں، ضمیر مرجھا چکے ہیں، ایمان ختم ہو چکے ہیں. اپنے ہمسائے کو تکلیف کے اندر رکھا ہوا ہے. ہمسایوں کو تکلیف دے کے تم سمجھتے ہو کہ ہم پھر بھی مومن ہیں. اللہ کے نبی قسم اٹھا کے 3 مرتبہ کہتے ہیں تم مومن نہیں. اب اس شر سے کون بچے اور کون ہے جو ان کو سمجھائے؟ فائرنگ، ڈھول ڈمکا، گانے چلنا، پھر ڈانس کرنا، اللہ کی بھی نافرمانی اور مخلوقات کو بھی پریشان کرنا. اللہ کے رسول کہتے ہیں وجالو جنہیں ٹول بجانا جے تہاڈا ایمان کوئی نہیں اللہ دے ہاں. اللہ اکبر. کتنی بڑی دولت ہے جو ضائع ہو رہی ہے صرف اس ایک عمل سے، صرف اس شرارت سے، صرف اس رسم سے کہ اپنے ہمسائے کو، پورے محلے کو پریشان کیا ہوا ہے اپنے اس گندے اور غلیظ کردار کی وجہ سے. 2 دکانوں والے ہیں، ان کی آپس کی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی. ہوٹل ہوتے ہیں نا، ہوٹل انہاں اتنے آ کے ہانڈی پکانی ہوتی، تو وہاں چھڈیا پورے بازار دے وچ، ہمسائے کو پریشان کیا. وہ کوئی حل نکالو اس کا. 2 گھر والے ہیں، اپنی تھڑی نہیں بنانی صحیح کر کے، گھر کو دھونا ہے، سارا پانی باہر نکالنا ہے. گلی والے بھی پریشان، گزرنے والے راہگیر بھی پریشان، چھینٹیں پڑتی ہیں کپڑوں پہ. بس جی میرا گھر تو صاف ہو گیا، میں کیا کروں، باہر گلی ہے. سفر کر لو، دوران سفر سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہمارا ہمسایہ، وہ حضرت صاحب سگریٹ لگا لیتے ہیں، پوری گاڑی پریشان ہوتی ہے، پوری گاڑی بدبودار. بچے پریشان، عورتیں پریشان، ساری بس کے مسافر پریشان ہیں. لیکن کسی کی جرت نہیں ہو رہی حضرت صاحب کے منہ سے سگریٹ پکڑ لے، کیا منہ جو سلنسر کر دیو، کیوں سارے نو پریشان کیتا جی. کسی کی جرت نہیں ہوتی، کیونکہ اکثر نشئی جو ہوتے ہیں نا یہ اکھڑ مزاج ہوتے ہیں. لوگ ان کے فتنے سے بچتے ہوئے ان کو روکتے ہی نہیں ہیں. واللہ یہ نشہ ہے، چاہے اس کے ساتھ تمہارا دماغ گھومتا نہیں گھومتا، لیکن یہ نشہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. ہر وہ چیز جس کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کر دیتی ہے، اگرچہ اس کی تھوڑی مقدار نشہ پیدا نہیں کرتی، فہو حرام، پھر بھی وہ حرام ہے. لیکن کوئی ٹینشن ہی نہیں، پوری گاڑی کو بدبودار کیا ہوا ہے. مسافر بیچارے الٹیاں کر رہے ہوتے ہیں. کون سمجھائے اس کو؟ کون اس کو بتائے کہ تیرے اوپر ہمسائے کے حقوق ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے. تیسری حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ اکبر، خیر الجیران عند اللہ تعالی خیرہم لجارہ. فرمایا اللہ کے ہاں سب سے بہترین ہمسائے وہ ہوتے ہیں جو اپنے ہمسایوں کے لیے سب سے بہتر ہوتے ہیں. دیکھو مقام، پہلی حدیثوں میں ایمان کی نفی کر دی، اب حدیثیں ہیں اللہ کے ہاں بہترین لوگ وہ ہیں، اللہ کے ہاں بہترین. اللہ اکبر.
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کے بہت اعلیٰ بڑے اچھے قاری تھے۔ ایک دن اللہ کے نبی نے ان کو بٹھایا، کہتے ہیں ابی مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، ذرا بات کو سننا۔ کہتے ہیں ابی بن کعب مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں اللہ کے رسول نازل آپ پہ ہوا ہے اور میں پڑھ کے سناؤں، آپ ہمیں سنائیں۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں، آج میں تجھ سے قرآن سننا چاہتا ہوں کیونکہ اللہ نے تیرا نام لے کے کہا کہ ابی سے قرآن سنو۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ حضرت ابی رونے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابی ہاں اللہ نے تیرا نام لے کے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابی سے کہے قرآن پڑھے اور آپ اس قرآن کی تلاوت کو سنیں۔ کتنا مقام ہے صحابہ کا۔ اور ہمیں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے ہاں اگر مقام بنانا ہے، خیر الجیران عند اللہ تعالی خیرہم لجارہ، کا تم سب میں سے بہتر اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے ہاں بہتر بندہ وہ ہے جو اپنے ہمسائے کے لیے بہت بہتر ہے۔ یہ ہمسائے کو تنگ نہیں کرتا، چھوٹی چھوٹی باتوں سے لڑائیاں نہیں کرتا، بلوں کے رونے نہیں ڈالتا، ساری ساری رات ان کو فساد میں اور مصیبت کے اندر مبتلا نہیں کرتا۔ یہ اللہ کے ہاں سب سے بہترین ہمسایہ ہے۔ اللہ کرے ہمیں اس چیز کی اہمیت معلوم ہو جائے اور ہم اپنی اناؤں کی دنیا سے ذرا باہر نکل کے آج اس دنیا کے اوپر بھی نظر ڈالیں، پھر ہمیں پتہ چلے ایمان کیا چیز ہوتی ہے۔ چوتھی حدیث، حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہا ما زال جبریل یوسینی بالجاری حتی ظننت انہ سیورثہ، کہتے ہیں جبریل اتنی دفعہ میرے پاس آئے، اتنی مرتبہ میرے پاس آئے اور ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین کرتے رہے، اتنا میرے پاس آ کے انہوں نے کہا حتیٰ کہ مجھے یہ گمان لاحق ہوا کہ کہیں ہمسائے کو وراثت کے اندر اس کا حصہ مقرر نہ کر دیا جائے۔ وراثت ہوتی ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اصحاب الفرائض بتائے ہیں، نبی علیہ السلام نے بھی بتائے، 8 عورتوں میں سے 4 مردوں میں سے، سب کے حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں قرآن مجید کے اندر، جس کے اندر کسی باہر کے آدمی کا کوئی دخل نہیں۔ لیکن ہمسائے کو اتنا مقام دے دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبریل میرے پاس بار بار آتے تھے، ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے رہے، تلقین کرتے رہے، حتیٰ ظننت انہ سیورثہ، حتیٰ کہ مجھے یہ گمان لاحق ہو گیا کہ کہیں ہمسائے کو اصحاب الفرائض کے اندر ہی شامل نہ کر دیا جائے، اس کو کہیں جائیدادوں کا وارث ہی نہ بنا دیا جائے۔ لیکن ہم نے ہمسایوں کو کچھ سمجھے ہی نہیں۔ بہترین ہمسائے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ کے ہاں وہ ہے جو اپنے ہمسایوں کے لیے بہتر ہے، ان سے اچھا سلوک کرنے والے، ان کے لیے نرم ہو جانے والے، ان کے لیے قربانیاں دینے والے۔ یہ جاندار کردار ہیں عزیز بھائیو صحابہ اکرام کے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور اللہ کے نبی نے عورتوں کو بھی سمجھایا ہے، خواتین کو بھی سمجھایا ہے، کہا یا نساء المسلمات، اے مسلمان عورتوں، لا تحقرن جارۃ لجارتھا، کوئی عورت اپنے ہمسائے کو حقیر نہ سمجھے۔ عورتوں کے اندر نا یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے، خامد تو بیچارے سارا دن باہر کام کاج کرتے ہیں، پیچھے سے گھر میں اس نے رہنا ہے، کبھی یہ ہمسایہ آ جاتا ہے، کبھی گلی سے کوئی آ جاتا ہے، اس کے ساتھ ساری ڈیل کرنا، اس کی بات چیت سننا، اس کو پورا آگاہ کرنا، یہ گھر کی عورت کا ذمہ ہوتا ہے، کیونکہ عورتیں آتی جاتی رہتی ہیں گھروں میں۔ اللہ کے نبی نے مسلمان عورتوں کو سمجھایا، کہا کوئی عورت اپنے کسی ہمسائے کی عورت کو حقیر نہ سمجھے، فرمایا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ، اگرچہ اس کے گھر کے اندر
بکری کے پائے پکے ہوئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم جدید دور میں آ گئے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ جو سری پائے ہوتے ہیں نا، ان کا بڑا مقام ہے، خاص طور پہ شہروں کے اندر۔ لوگ سویرے سویرے گھر دی چنگی روٹی چھڈ کے باہروں پاوے کھان چڑ جاندے ہیں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ اور طرح کا زمانہ تھا۔ کہا بلو فرسل شاۃ، کسی کے گھر کے اندر اگر پائے پکے ہوئے ہیں نا، فرسن بولتے ہیں جو آگے کھور ہوتا ہے نا، کھور، اس کو بکری کے پائے یا بڑے جو پائے ہوتے ہیں آگے جو کھور ہوتا ہے نا، کھور، اس کو فرسن بولا جاتا ہے عربی میں۔ کہا کسی نے اپنے گھر میں پائے پکائے ہوئے ہیں نا، اور اس کے پاس جو بوٹی ہے اندر وہ صرف ایک کھور کی رہ گئی ہے، وہ بوٹی بھی اپنے ہمسائے کے ہاں اگر بیچنا چاہے تو بیچ دے، اور اس ہدیے کو حقیر نہ سمجھے، اس نیکی کو حقیر نہ سمجھے۔ لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسل شاۃ، کسی کے گھر میں اگر کھر ہی پکا ہوا رہ گیا نا، ایک چھوٹی سی بوٹی بچی ہے، وہ بھی اپنے ہمسائے کے گھر میں اگر وہ سالن مانگ لیتا ہے تو اس کے گھر میں بیچ دے، اور اپنی اس نیکی کو حقیر اور کم تر نہ سمجھے۔ اور ہماری عورتیں جان چھڑواتی ہیں اس پوائنٹ پہ آگے، سالن چریا کی ہے جڑا اتھے کال دئیے، اور جب اچھی چیز آتی ہے وہ بھی نہیں ہم بیچتے، پہلے اپنے گھر میں کھا لے، پھر جو بچا کھچا ہوگا پھر وہ دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ کردار ہے ہماری عورتوں کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو نا، وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کیا کرو۔ آپ چاہتے ہیں نا ہم اچھی غذا کھائیں، تو اپنے ہمسائے کے گھر میں بھی وہی اچھی غذا بیچیں، اچھا سلوک کریں اس کے ساتھ۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وتعاہد جیرانک، جب اپنے گھر میں تم کوئی سالن پکاتے ہو نا، فرمایا اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لیا کرو تاکہ شوربہ زیادہ ہو جائے، وتعاہد جیرانک، اور اپنے ہمسائے کا خیال رکھا کرو، اپنے گوانڈیاں ضرور سالن بھیجا کرو۔ سادہ سی بات یہ ہے جو اللہ کے نبی سمجھانا چاہتے ہیں کہ اپنے ہمسایوں کے گھر میں ضرور کچھ نہ کچھ بیچا کرو۔ حقیر سی بوٹی بھی اگر سالن میں ہے نا، تم اس نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، نبی کی سنت سمجھتے ہوئے وہ سالن اپنے ہمسائے کے ہاں ضرور بھجواؤ۔ یہ شریعت ہمیں پیغام دے رہی ہے، اس قدر زیادہ اہمیت ہے ہمسائے کی، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، کہا وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جو خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتا ہے لیکن اس کے پہلو میں اس کا ہمسایہ ساری رات بھوک کی حالت میں گزار دیتا ہے، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ خود تو اس نے پیٹ بھر کے کھا لیا ہے لیکن ہمسایہ بھوکا پڑا ہوا۔ اور یہ تو یہاں تک کی بات ہے نا، اللہ کے نبی تو ہمیں بہت آگے لے جانا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان کو آپس کے اندر ایسا ہونا چاہیے جس طرح ایک عمارت ہوتی ہے۔ آپ اس کو صرف ہمسائے کی نظر سے نہ دیکھیں، یہ دیکھیں یہ میرا مسلمان بھائی ہے، میں نے اس کا احساس کرنا ہے کہ جس طرح عمارت کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، ایسے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ جب ملتا ہے، تیسرا ملتا ہے، چوتھا ملتا ہے، جب سارے مسلم معاشرے آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو مسلمان دوسرے مسلمان کو مضبوط کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اچھا سلوک کرو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، جو تمہارے پاس ہے، جو کر سکتے ہو کر جاؤ۔ دو حدیثیں رہ گئی ہیں وہ آپ کو سناتا ہوں، ذرا غور کرنا۔ صحابہ اکرام کے اندر کس قدر جذبہ ہوتا تھا اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا۔ ہمارے ہاں پتہ کیا چلتا ہے، جب کسی نے اپنا گھر بنانا ہو نا، ساتھ ہمسائے کی دیوار ہے، وہ کہتا ہے یار چلو میں ضرور دیوار کھڑی کرنی ہے، میں اپنا لینٹر اپنی چھت اپنے ہمسائے کی دیوار کے اوپر رکھ لیتا ہوں۔ ایسا ہوتا نا ہمارے معاشروں میں۔ اب ہمسایہ صاحب کیا کہتے ہیں، ادھا حصہ دو مینوں، چلتا ہے ہمارے معاشرے میں، کہتا آدھا حصہ دو، کیوں؟ تم نے اپنا لینٹر اپنی چھت میرے گھر کی دیوار کے اوپر رکھی ہے، آدھا حصہ دو مجھے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا یمنع احدکم جارہ ان یغرز خشبۃ فی جدارہ، کہا کوئی بندہ اپنے ہمسائے کو اپنی چھت، اپنا لینٹر اپنی دیوار کے اوپر رکھنے سے نہ روکے۔ یہ کام نہیں کرنا، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ اب جب یہ بات کی نا، اب آپ کے لیے بھی یہ ایک نئی بات ہے۔ اب پہلا تو کدی یہ مسئلہ سنیا نہیں، تو اسی لینے بھی ہیں سارا کچھ، کیونکہ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے کہ اس نے اپنی چھت میری دیوار پہ رکھی ہے، آدھا حصہ دے وہ مجھے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حدیث کے لفظ ہے، جب حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث سنائی نا، تو لوگوں کی شکلوں کو دیکھا کہ لوگ اعراض کر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں، یعنی ان کو یہ بات ناگوار لگ رہی ہے۔ انسان ہے نا، پیسے کا حریص ہوتا ہے، کھڈا لفظ ہے کتنوں آ جائے پیسہ۔ جب حضرت ابو ہریرہ نے سامعین کے چہروں کے اوپر ناگواری دیکھی تو کہتے ہیں مالی اراکم، کیا ہے مجھے کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہیں معرضین، کہ تم اس بات کو ناگوار سمجھ رہے ہو۔ اور آگے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں واللہ، قسم اللہ کی، لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ، تم نبی کی حدیث کو ناگوار سمجھتے رہو، لیکن قسم اللہ کی، میں ابو ہریرہ امام المحدثین اس حدیث کو تمہارے سینوں میں ضرور ڈال کے پیچھے ہٹوں گا۔ میں نے یہ حدیث تم کو سنانی ہی سنانی ہے۔ تمہیں ناگوار لگتا ہے تو لگ جائے، تم نبی کی حدیث کو ناگوار سمجھ رہے ہو۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایسا میں نہیں لینا ہے حصہ، نہیں تو کاندھ نہیں بنا دینی، یا وہ اپنی دیوار بنائے اس کے اوپر چھت رکھے، وگرنہ اس نے میری دیوار پر رکھنی ہے، میں آدھا حصہ ضرور لوں گا۔ یہ ہمارے لوگوں کی حالت ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کر رہے ہیں۔ اپنا ایمان ٹھیک کرے محترم بھائیوں۔ دوسری حدیث سن لیں، آخری حدیث۔ عمر بن شرید بیان کرتے ہیں، یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں میں ایک دفعہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑا تھا۔ ذرا توجہ کرنا عزیز بھائیوں۔ کہتے ہیں اتنی دیر میں نا اللہ کے نبی کے صحابی حضرت مسور بن مخرمہ وہ آئے اور آ کے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ ابھی کھڑے ہوئے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا غلام ابو رافع، یہ اللہ کے رسول کے غلام تھے، وہ بھی آ گئے۔ اور ابو رافع آ کے کہتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص کو، اے سعد، آپ کے محلے کے اندر نا میرے 2 مکان ہیں، آپ کے محلے میں میرے 2 مکان ہیں، میں ان کو سیل کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے وہ مکان خرید لیں۔ یہ ہمسایوں کی نا ذمہ داری ہوتی ہے، اگر انہوں نے اپنا کوئی گھر، کوئی مکان، کوئی جگہ بیچنی ہے نا، پہلے اپنے محلے کے لوگوں سے، اپنے ہمسایوں سے پوچھ لیں۔ ہوتا ہے محلوں کے اندر کہ اکثر دوسرے لوگوں کی نظر ہوتی ہے کہ یار یہ ہاتھا بکے گا تو میں لے لوں گا، مجھے ضرورت ہے، اپنے محلے کے اندر ہی گھر بنا لوں گا، ضرور باہر جانا ہے۔ اس لیے حضرت ابو رافع نے آ کے کہا حضرت سعد کو کہ آپ کے محلے میں میرے 2 مکان ہیں، میں ان کو بیچنا چاہتا ہوں، آپ نے ان کو لینا ہے تو لے لیں۔ اب حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے تو نہیں لینے وہ مکان، میرے پاس پیسے ہی کوئی نہیں، میں کیوں لوں؟ حضرت ابو رافع کو نبی کی حدیث کے اوپر عمل کرنے کا اتنا شوق ہے کہ مسور بن مخرمہ کو کہتے ہیں صحابی رسول کو کہ سعد کو مجبور کرے کہ مجھ سے وہ مکان خریدے، کیونکہ یہ میرا ہمسایہ ہے اور میں اپنے ہمسائے کا حق سب سے مقدم سمجھتا ہوں۔ میں نبی کی حدیث پہ عمل کرنے کے لیے جس طرح یہ کہتے ہیں نا میں اس طرح کر لوں گا، لیکن میں نے اپنا مکان حضرت سعد کو ہی دینا ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص پتہ کیا کہتے ہیں چلو میں خرید تو لیتا ہوں، لیکن 4000 دینار دوں گا اور وہ بھی قسطوں پہ دوں گا۔ غور کرنا، پراپرٹی ڈیلر ہو، ہم پراپرٹیوں کا کام بھی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں 4000 دینار دوں گا اور نقد نہیں، قسطوں پہ دوں گا۔ حضرت ابو رافع کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، کیا ایمان ہے قسم ہے صحابہ کا، کوئی مال کی تما نہیں، کوئی دولت کا حرص نہیں، کوئی دنیا کا لالچ نہیں، کوئی پرواہ نہیں اس چیز کی۔ کہتے ہیں سعد، وہی میرے جو 2 مکان ہیں نا، مجھے ان کے نقد 5000 دینار مل رہے ہیں۔ میرے وہ جو 2 مکان ہیں
نقد 5000 دینار مل رہے ہیں. ہمارے جیسا کو ہوتا ہے تو مینو اینے لب دے پینے چل نکل میں نہیں بیچنا, تو جا میں آپ ہی مہنگا بیچنا. لیکن میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنا ہے, الجار احق بثقبہ, کہ پڑوسی اپنے پڑوسی کا سب سے زیادہ حقدار ہوتا ہے. میں نبی کی حدیث پہ عمل کرنا چاہتا ہوں. میں کیش نہیں بیچتا, 5000 دینار نہیں لیتا, صرف اس چیز پہ کہ حدیث کے اوپر عمل ہو جائے, ہمسائے کی عزت کا خیال کر لوں. نبی علیہ السلام نے ان کی بڑی شان بیان کی ہے, میں نبی کی حدیث پہ عمل کرنا چاہتا ہوں. 4000 دینار قسطوں پہ وصول کر کے ان کو وہ مکان دے دیتے ہیں. اب سوچو ذرا محترم بھائی, ہم جیسا کوئی ہوتا تو اتنا گھاٹا کھاتا ہو, اور وہ بھی قسطوں پہ, جبکہ انہی مکانات کے 5000 دینار نقد کیش مل رہا ہے. تو یہ ایمان تھے صحابہ کرام کے کہ نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو سنا, قرآن مجید میں اللہ کے حکم کو سنا کہ ہمسائے کا یہ حق ہے. پھر ایمان یہ بڑھا ان کا کہ اپنی ہر چیز کو قربان کیا نبی کی ایک حدیث کے اوپر عمل کرنے کے لیے, ہمسائے کے حقوق کو پورا کیا. یہ بنیادی وجہ تھی صحابہ کرام کے اندر کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بڑے نرم ہوتے تھے, اللہ کے حکم کو پورا کرتے تھے, اور قربانیاں دینے سے دریغ نہیں کیا کرتے تھے. دولت کے پجاری نہیں تھے, انسانیت کو زندہ رکھنے والے تھے. آؤ عزیز بھائیوں, اپنے اندر انسانیت کو پیدا کریں, اپنے اندر احساس کو پیدا کریں, اپنے اندر مسلمانوں کے کام آنے کا جذبہ پیدا کریں. دنیا یہاں پہ رہ جانی ہے. جو لاکھوں کماتے ہیں, کروڑوں کماتے ہیں, وہ بھی دنیا سے جا چکے ہیں. اگر امیر ہونا, پیسے کمانا, دنیا کی دولتوں کو اکٹھا کرنا کوئی بہت بڑا کام ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قارون کو ایک آئیڈیل کے طور پہ پیش کرتا. لیکن دنیا کمانا یہ جاہلوں کا کام ہے, مالوں کی کثرت کو حاصل کرنا یہ نکمے لوگوں کا کام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قارون کو عبرت کا نشان بنا کے اس کا واقعہ قرآن میں بیان کیا. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ, یہ جو زمین کے بڑے بڑے خزانوں کا مالک تھا, ہم نے اس کو اس کے خزانے سمیت زمین کے اندر دنسا دیا ہے. اس لیے عاجزی اپنے اندر پیدا کرنا, تکبر سے جان چھڑوانا, احساس, انسانیت یہ اپنے اندر پیدا کرنا, یہ حقیقی مسلمانی ہے. اور یہی حقیقی طور پہ پاکستانی ہونا ہے, اور یہی حقیقی طور پہ مسلمانوں کا اتحاد ہے کہ مسلمان قربانیاں دینے والے ہوتے ہیں, بکاؤ مال نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.